الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا حضرت موسیٰ کے بعد جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم ان کی ماتحتی میں ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر سکیں۔ اس نبی نے کہا کہ اگر تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں، اس لیے کہ ہمیں اپنے بچوں سے اور گھروں سے دور اور نکال دیا گیا ہے، لیکن جب ان کے اوپر جہاد کو فرض کر دیا تو سوائے چند کے سارے پھر گئے اور اللہ ظالموں کو جانتے ہیں۔ اور جب ان کے نبی نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جالوت کو بادشاہ بنایا ہے تو وہ کہنے لگے کہ انا یکون لہ الملک علینا، کہ آخر اس طالوت کو ہمارے اوپر بادشاہ کیسے بنایا جا سکتا ہے جبکہ ہم اس کے مقابلے بادشاہت کے زیادہ حقدار ہے، جبکہ اسے تو زیادہ مال بھی نہیں دیا گیا۔ اس نبی نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسے منتخب کر لیا ہے اور اللہ نے اسے علم اور جسم میں تم سے بڑھا دیا ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی بادشاہت دیتے ہیں، اللہ زیادہ علم والے اور زیادہ وسعت والے ہیں۔ ناظرین، بنی اسرائیل کا تذکرہ تو ہم نے اور آپ نے اس سے پہلے بھی سنا تھا تفصیلاً۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے چند باتیں بلکہ ایک واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد جب خلا سا پیدا ہو گیا تو بنی اسرائیل ہم اور آپ جانتے ہیں جو بڑی کمبخت قوم تھی، حیلے بازی بہانہ بازی کرنے میں بڑی مشہور قوم، اپنے نبیوں کو ستانے، مارنے، جلا وطن کرنے، سولی پہ چڑھانے میں جو ہے بنی اسرائیل بہت زیادہ آگے رہا کرتی تھی۔ نبیوں کی تکذیب، خدا کی تکذیب، رسولوں کی تکذیب کرنے میں بہت آگے رہا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ کے بعد جب ان کے عقائد اور اعمال بگڑ گئے اور قوم عمالقہ کا جو بادشاہ جالوت تھا جب بڑا ظالم بادشاہ تھا اور بنی اسرائیل کے اوپر بہت زیادہ اس نے ظلم کیا، 440 تقریباً شریف خاندان کے فرزندوں کو اس نے قید کر لیا، عورتوں کے ساتھ بھی اس نے جو ہے بدسلوکی کی، یعنی بنی اسرائیل کو بیجا اور غلط طریقے سے جو ہے انہیں ستایا اور پریشان کیا، چونکہ بنی اسرائیل کے عقائد اور اعمال بھی بگڑ گئے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بنانے بھیجنے کا اللہ نے فیصلہ کیا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے خاندان سے ایک خاتون، نیک خاتون بچ گئی تھی اور انہی کے اس خاتون کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جن کا نام بعض نے شمعون کہا اور بعض نے شمویل نام بتایا ہے۔ بابل کے اندر شمویل کا ہی تذکرہ آتا ہے۔ چنانچہ جب شمعون یا شمویل نامی شخص کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، اور جب انہوں نے اپنی قوم کے اندر اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو سبوں نے انکار کر دیا جو پہلے سے عادت تھی۔
چنانچہ ان کی بات سے پھرنے کے لیے ایک بہانہ انہوں نے بنایا کہ ہم نبی کے بجائے آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے اوپر کوئی بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم بادشاہ کے ساتھ اپنے ظالم جابر جو جالوت ہے بادشاہ جو ظلم کر رہا ہے ہم ان سے جہاد کریں اور ہم ان کے ساتھ لڑ کر ہمیں اس کے اوپر فتح اور کامیابی ملے۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل سے کہا کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کر دیا اور جہاد کو فرض کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہاد سے پھر جاؤ تو تمہارے اوپر بڑا سخت عذاب نازل ہوگا۔ تو قوم کے لوگوں یعنی بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم تو ستائے ہوئے لوگ ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہمیں اپنے گھروں سے دور کر دیا گیا، بال بچوں سے دور کر دیا گیا، ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، آخر ہم جہاد سے کیسے ہم ہٹ سکتے ہیں؟ چنانچہ حضرت شمعون علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک طالوت نامی شخص کو اللہ نے بادشاہ مقرر کر دیا۔ چونکہ بنی اسرائیل کا مقصد جہاد کرنا نہیں تھا طالوت نامی بادشاہ کے ساتھ مل کر، بلکہ ہیلے بہانے بازی کرنا تھا جہاد سے بچنے کے لیے۔ کیا ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو بادشاہ نہیں بنائیں گے اور ہمیں جہاد بھی نہ کرنا پڑے گا؟ چنانچہ نے طالوت نامی شخص کو بادشاہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شمعون کو وحی کی اور حضرت شمعون کو اللہ نے ایک عصا عطا فرمائی تھی، لاٹھی، اور جب اس لاٹھی اور اس چھڑی کے ذریعے سے اس شخص یعنی طالوت کو ناپا گیا تو بالکل وہ اتنا ہی بڑا ہوا جتنی بڑی وہ چھڑی تھی، چونکہ کافی لمبا تھا اسی لیے اس کا نام طالوت رکھا گیا ہے۔ جب قوم کو معلوم ہوا کہ طالوت نامی شخص کو بادشاہ ہمارے اوپر مقرر کیا گیا تو وہ بہانے ہیلے بازی کرنے لگے، کہا کہ اس آدمی کو بنایا اسے تو ہم جانتے ہیں، اس کے پاس وہ پیسے بھی نہیں ہیں، اور چونکہ نبوت اور بادشاہت جو ہے لاوی اور یہودا خاندان سے جو ہے چلی آ رہی تھی، لیکن طالوت نامی شخص نہ لاوی خاندان سے تھا اور نہ یہودا خاندان سے تھا۔ چنانچہ لوگوں نے یعنی بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تو بادشاہت کے زیادہ حقدار تھے، ہمارے خاندان سے کسی کو بادشاہ بنا دیتے۔ یہ حضرت شمعون سے کہا قوم کے لوگوں نے، ہمارے خاندان میں سے کسی کو بناتے، یہ ایسے انسان کو بنایا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہے اور جسے کوئی نہیں جانتا ہے، یہ تو ہمارے ہی جو ہے مطلب درمیان میں رہنے والا ہے، لیکن یہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے اور نہ اس کے پاس پیسے ہیں، اسی لیے ہم اس کو بادشاہ نہیں مانتے ہیں، بادشاہ کے اصل حقدار ہم ہیں۔ لیکن حضرت شمعون نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہے اور تمہارے اوپر اسے بادشاہ بنا دیا ہے، اب اس کے ساتھ مل کر تمہیں جہاد کرنا ہے۔ حضرت قرآن پاک نے طالوت نامی اس بادشاہ کے تعلق سے جسے اللہ نے بادشاہ بنایا تھا دو صفتیں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، علم اور جسم۔ ایک بادشاہت اور نظام کو چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان دو چیزوں کی ضرورت ہے، علم ہونا تاکہ انتظام کو وہ سنبھال سکے، تدبیر کر سکے کہ آخر کہاں پر کیا کام ہوگا نہیں ہوگا، کیسا ہوگا نہیں ہوگا، یہ ایک صاحب علم ہی کر سکتا ہے۔ اور علم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس شریر بھی ہو، بدن سے زیادہ کچھ بھاری بھرکم بھی لگتا ہو تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس بادشاہ کا اس حاکم کا رعب بھی پیدا ہو۔ یہ دونوں چیزیں بادشاہت اور حکومت کے لیے ضروری ہوتی ہے اور یہ دونوں چیزیں طالوت کے اندر تھی۔ گرچہ پیسے نہیں تھے، غریب تھا، امیر نہیں تھا، لیکن علم سے اللہ نے نوازا تھا اور جسم سے بھی اللہ نے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، کہ یہ بادشاہت ہو یا نبوت ہو اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔